السلام علیکم، میں ہوں چاند نواب۔ میں نے کہا کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کروں جو بڑا اہم ہے۔ کراچی پرامن شہر ہے، منی پاکستان کہلاتا ہے۔ پورے ملک سے لوگ یہاں اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اگر ایک دن کراچی کا پہیہ رک جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ جو یہاں کاروبار کرنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے آئیں، ان کا گھر کا چولہا نہیں جلتا، بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اتوار کے روز ایک مذہبی جماعت اور دوسرا رواداری مارچ جو ڈاکٹر شاہ نواز کے لیے حق میں ریلی نکالی جا رہی تھی، 3 تلوار سے لے کے کراچی پریس کلب تک، جبکہ مذہبی جماعت نے بھی اعلان کیا کہ اگر یہ ریلی نکالیں گے تو ہم بھی ریلی 3 تلوار سے کراچی پریس کلب تک نکالیں گے۔ کمشنر کراچی نے شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی۔ 4 آدمی سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ریلی، جلسے، جلوسوں پر پابندی تھی۔ پورے 3 تلوار جانے والے راستوں کو، کراچی پریس کلب جانے والے راستوں کو کنٹینر واٹر ٹینکر لگا کر، اتوار کے دن جیسا کہ چھٹی کا دن تھا اور تمام پورے پاکستان نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مذہبی جماعت اور ایک رواداری مارچ، دونوں ضد پہ تھے کہ ہم نے بھی ریلی نکالنی ہے، ہم نے بھی ریلی نکالنی ہے۔ انتظامیہ نے دونوں کو سمجھانے کی کئی بار کوشش کی۔ بالآخر کنٹینر لگا کر ان کو روکنے کے لیے 3 تلوار سے پریس کلب جانے والے، شارع فیصل سے جو ہے پریس کلب جانے والے، پریس کلب پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ کراچی میں تاجر ویسے ہی پریشان ہے، بجلی کا بل، گیس نہیں، ٹیکسز، کاروبار ہے نہیں، اور اگر یہ ہم احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے تاجروں کا، عوام کا، ملک کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، ملک ترقی ہونے سے رک جاتا ہے وقتی طور پر۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پولیس نے بھی شیلنگ کی، اب کیونکہ پولیس روک رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دفعہ 144 سے آپ لوگ پریس احتجاج نہیں کر سکتے۔ میں یہی کہوں گا، جتنے احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، کراچی پریس کلب جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں آپ آئیں، احتجاج پرامن احتجاج کریں، ہڑتال کریں، سارا دن بیٹھے، لوگ بیٹھتے 4 8 دن تک۔ صحافی وہ صحافی ہے جو آپ کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے۔ پریس کلب بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ پریس کلب میں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، راستے بند تھے، بلاک تھے، کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ بھی افسوسناک ایک عمل ہے، کیونکہ کراچی پریس کلب واحد پریس کلب ہے جہاں سے بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، سیاستدانوں نے چلائی ہیں، NGOز نے چلائی ہیں، صحافی ہر کسی کی آواز بنتے ہیں، لیکن پریس کلب، تاریخی پریس کلب، اس کو بھی بالکل سیل کر دیا گیا تھا، صحافی بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس کی بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے، جبکہ جو مذہبی جماعت یا رواداری تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ کسی طرح پریس کلب پر آ جاتے، پرامن احتجاج کرتے۔ آپ 4 بجے کر لیتے، دوسری جماعت جو ہے وہ 6 بجے آ جاتی یا 3 بجے آ جاتی، دونوں میں تضاد بھی نہیں ہوتا، جھگڑا بھی نہیں ہوتا، اور آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچ جاتی، ارباب اختیار تک پہنچ جاتی۔ لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ املاک کو جلانا، پولیس موبائل جلا دی، پولیس اہلکار زخمی ہوئے، صحافی زخمی ہوئے، اور جو میں سب سے بڑی بات، اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، میٹروپول سے جو راستہ سمندر پر جاتا ہے، فیملیز جاتی ہے، لیکن کل کوئی بھی نہیں جا سکا اس راستے سے کیونکہ بلاک تھا ساری جگہیں۔ تو افسوس تھا کہ خدارا میرا یہی پیغام ہے کہ احتجاج ضرور کریں، جمہوری آپ کا حق ہے، لیکن املاک کو نہ جلائیں، کسی گاڑی کو نہ جلائیں، عوام کے نہ نقصان پہنچائیں۔ ایک جانی نقصان ہوا، ایک شخص اپنی جان سے گیا جس کے 4 معصوم بچے تھے۔ بتائیے وہ معصوم بچوں کے حال پوچھے کہ کیا حال ہوگا، کس کی گولی سے وہ جاں باک ہوا۔ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ نقاب پوش پولیس اور رینجرز پر بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ افسوسناک واقعہ ہے، ایسے لوگوں کو پولیس ہماری ہے، رینجرز ہماری ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے، آپ لوگ ان پہ پتھراؤ کر رہے ہو۔ یار یہ کون سی آپ سیاست کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے؟
ہمارے نبی نے آخری نبی نے جو ہے پیغام دیا ہے جس پہ ہمیں سب کو ہمارا ایمان ہے کہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس نے امن اور محبت اور پیار کا پیغام دیا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، قائد اعظم نے یہ ملک ہمیں بنا کر دیا، کیا ہم اس طرح جھگڑیں گے آپس میں لسانیت پہ ہر طرح سے؟ خدا را احتجاج کریں، پریس کلبوں کے باہر کریں، تمام بڑے بڑے پریس کلب ہیں، کراچی پریس کلب ہے، اسلام آباد پریس کلب ہے، لاہور پریس کلب ہے، پشاور پریس کلب ہے، کوئٹہ پریس کلب ہے، آزاد کشمیر پریس کلب ہے، ہر جگہ پریس کلب ہے۔ آپ احتجاج کریں، آپ کی آواز جاتی ہے، سڑکوں پر بلاک کر دینا، دھرنے دے دینا، اس سے عوام کو، مریض جو اسپتال جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایمبولینس پھنس جاتی ہے، راستے نہیں ملتے۔ کل موبائل جلی، آپ کو پتا ہے فائر بریگیڈ کو آگ بجھانے کے لیے نہیں جانے دیا گیا، واٹر کینن کھڑی تھی، اس سے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی کہ پولیس موبائل جل گئی۔ یہ کس کا پیسہ تھا؟ ہمارا ہی پیسہ تھا نا۔ دنیا کو کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جلاؤ گھیراؤ والے پاکستانی ہیں؟ نہیں، جو قائد اعظم کا خواب تھا ہم اس کے تحت پاکستان کو ترقی دیں اور اداروں کی جو ہے عزت کریں، پولیس ہو، رینجرز ہو، فوج ہو، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کی ہم عزت کریں، انہیں سلام کریں، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ انتظامیہ آپ سے بات کر رہی تھی، کمشنر روڈ پہ تھے، ایڈیشنل کمشنر، آپ ایڈیشنل آئی جی پولیس آپ کے ہر وقت موجود تھے، آپ رابطے کرتے، آپ کے جو رہنما ہے وہ رابطے کرتے، نہ کہ یہ پتھراؤ جلاؤ، کارکنوں کو اکسانا۔ رہنماؤں کو بھی چاہیے، وہ تو اپنی گاڑیوں میں ویگو میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں، مرتا کون ہے؟ کارکن کے گھر والے سروائیو نہیں کر سکتے، زخمی ہو گئے، اسپتالوں میں کتنے زخمی ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے، تو یہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ میرا پیغام ہے کہ کراچی چلے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، واپس چلے جائیں اپنے شہروں کو؟ نہیں، ہم سب کا ملک ہے پاکستان، ہمیں مل کر رہنا ہے، اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ احتجاج کریں، آپ کا جمہوری حق ہے۔ یہی میرا پیغام تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ سلام پاکستان۔